جی بالکل صحیح فرمایا. آغا صاحب کی بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے اچھا نقطہ اس سے کشید فرمایا. دیکھیے ایک ہے دیانتدار تاجر اور ایک ہے بددیانت تاجر. جو جس تاجر کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس تاجر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک ایماندار تاجر جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو حلال و حرام میں امتیاز رکھتا ہے، جو بڑے فائدے کے لیے یعنی جو آخرت کا فائدہ ہے اس کے لیے چھوٹا فائدہ جو دنیا کا فائدہ ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. نور کے بڑے بڑے منابر پر، ممبروں پر وہ موجود ہوں گے، متمکن ہوں گے. بعض تو ایسے ہوں گے کہ بعض پچھلی امتوں کے انبیاء عرض کریں گے کہ یہ کون سی امت کے نبی ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ رحمت للعالمین کی امت کے وہ تجار ہیں جو حلال اور حرام میں تمیز رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. قیامت کے قریب لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی اس بات کی جو وہ کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو اپنی آل اولاد پہ لگا رہا ہے، جو اپنے مال و دولت جمع کر رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تو اب جو آپ نے فرمایا کہ وائٹ کر دیتے ہیں اپنی بلیک منی کو، تو دیکھیں اللہ رب العالمین پاک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے. حرام مال اللہ کی راہ میں اگر دیا جائے تو لوگوں کے ہاں ناموری تو ہو جائے گی، شہرت تو ہو جائے گی، ان کے نام کی تختیاں تو لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حرام مال کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی تو دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے مثال دی کہ بیت اللہ کے سائے میں مشعر حرام میں ایک آدمی آتا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہے. اغبر قدماہ واشعث رأسہ، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے قدم غبار آلود ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رب انا یستجاب لک. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا جو کھانا پینا تھا وہ حرام کا تھا. وملبسہ حرام، جو اس نے احرام پہنا، جو لباس پہنا وہ بھی حرام کے پیسوں کا تھا. وغذی بالحرام، جو توانائی آئی وہ بھی حرام کے پیسے کی تھی. تو دیکھیے ایک لقمے کے اندر ایک دانہ بھی، یا ایک گوشت کی بوٹی کا ایک ریشہ بھی، یا آپ نے اگر 10 درہم کا کرتا بنایا ہے اور 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، تو تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی چیریٹی کیسے قبول ہوگی؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملازمین کو حق نہیں دیا، ان کی تنخواہیں روک لی ہیں اور وہ پھر خیرات کر رہے ہیں. ان کی تنخواہیں روک لی اور وہ عمروں پہ جا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں روک لی اور وہ درگاہوں پر نذر و نیاز کی دیگیں چلا رہے ہیں. تو تمام علماء کرام کا بلکہ ہر ذی شعور سے اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایسی خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی.